ایک کارڈ کے جو اتنا بڑا یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو 10 لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی تھی ہر خاندان کو، انہوں نے اب وہ بھی بند کر دیا پختونخوا میں. تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، میں نے بلا کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا پنجاب والوں کو، ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہمارے 186 لوگوں نے ووٹ دی، جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز الہی کے لیے، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کروں گا. یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا، یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسمبلی ڈیزالو کی. لیکن جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں کہ جب میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤ کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے، جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہ پاکستان کا حل ہے، تو ذرا اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے. یعنی میں الیکشن مانگ رہا ہوں چاہیے تو توڑے پنجاب اسمبلی، توڑے کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. اس طرح جب روکیے. اچھا یہ سن لیا آپ نے، سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، الیکشنز ہو جائیں گے. ہم نے اپنی جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر الیکشنز ہی نہ ہو، پھر الیکشن سے بھاگ گئے، پھر ہر قسم کے بہانے مارے گئے. جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے، سیکیورٹی مسئلہ ہو گیا ہے. عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں. اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لیں تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتہ چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں. جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور یہ الیکشن نہیں کر رہے تھے، اب سارے کہہ رہے جی اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ واضح طور پہ میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا، ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک وکیل نے یہ کہا. اور یہ 2018 سے پہلے ذرا یہ اب کلپ دیکھ لیں کہ جب نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے، جس طرح آپ الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں، یہ الیکشن اب ڈیلے کر رہے ہیں، تو جب 2018 سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں. اس طرح جب ماضی میں 2018 میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئی تو اس پر کیا کیا رد عمل یہ دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی؟ سنی. انگوٹھے سے ڈر رہے ہو؟ انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے. کل کہہ دیا کہ مہینہ 1.5 مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور یہ 1.5 مہینے کی بات کرتا ہے. ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے. لڑیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے. کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں؟ کون ہے یہ وہ کس طرح کی سوچ رہا ہے؟ انتخابات کا مرحلہ ہے، یہ پرامن ہونا چاہیے. اگر اس کو خون خرابی میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ
किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके, इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम दे दें। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जी सुन लिया सबने, जरा बताओ सुन लिया? ये भूल गए हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच आज नहीं कल सामने लेके आऊंगा। दूसरे ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये पुराने जमाने के पॉलिटिशियन हैं जो झूठ बोल देते थे तो पता ही नहीं चलता था कि क्या होगा। अब सोशल मीडिया में आधे घंटे के अंदर आपका झूठ पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको सारी पुरानी स्टेटमेंट्स आप 2 मिनट में आपको पता चल जाता है आपने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। तो पहले तो इलेक्शन 1 मिनट नहीं, नवाज शरीफ कह रहा था डिले होगा। 90 दिन से 1 दिन नहीं आगे जाएगा। हकान अब्बासी कह रहे हैं 60 दिन से आगे आर्टिकल 6 लग जाएगा, यानी फांसी की सजा हो सकती है, आइन की तौहीन हो सकती है। तो मैं अब आप सबसे सवाल पूछता हूं कि अब क्या हुआ है? मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं, इलेक्शंस नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक जब कहा, चीफ जस्टिस ने जब आइन के मुताबिक डेट दी 14 मई की, तो असेंबलियों में कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बुरा भला कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का उसके ऊपर उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसके घर वालों पे, मुझे यह बताएं कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाकिस्तान का आइन नहीं कहता? कहता है। किसी को सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान के आइन का पता हो, आपको कोई वकील होने की जरूरत नहीं है, जज होने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह पाकिस्तान का आइन कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व हो 90 दिन के बीच में इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन हो ही नहीं रहा। सब इकट्ठे हो गए हैं, सारी 12 के 12 जमातें मिल गई हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।